بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک روز ایک لڑکی مجھ سے الجھ پڑی۔ بظاہر بات کچھ بھی نہیں تھی، اس کے بعد وہ ذرا سی بات پر مجھ سے لڑنے لگی۔ وہ میری کلاس فیلو تھی۔ آخر بات یہ کھلی کہ مجھ سے پہلے یہ میرے دوست کی دوست تھی، اور جب اس نے مجھے اپنی داشتہ بنا لیا تو اسے ٹھکرا دیا۔ تھوڑی ہی دنوں بعد مجھے پتا چلا کہ میرا دوست دو اور لڑکیوں کا بھی دوست ہے۔ میں نے اس سے شکایت نہیں کی۔ دوسری ہی دن میں نے اس جیسے ایک کار والے ایک نوجوان کی لفٹ قبول کر لی۔ پھر وہی سلسلہ اس کے ساتھ چل پڑا جو پہلے دوست کے ساتھ چلتا تھا۔ اس نے یہ کرم کیا کہ مجھے میٹرک میں پاس کروا دیا اور میں ایک اچھے کالج میں داخل ہو گئی۔ یہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے، وہاں داخلہ کسی خوش قسمت کو ہی ملا کرتا ہے، لیکن والد صاحب اور بھائی نے داخلہ دلوا دیا۔ میرا دوسرا بھائی کالج کی آخری سال میں تھا۔ رشوت کے زوروں پر اب ہمارا شمار امیروں اور ماڈرن لوگوں میں ہوتا تھا۔ میرا بھائی شہزادہ بن گیا تھا۔ اس میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں انہیں میں بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جن راہوں پر وہ چل نکلا ان راہوں پر اس کی چھوٹی بہن کئی منزلیں طے کر چکی ہے۔ مجھے اب گھر سے پیسے چرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بڑا بھائی بغیر مانگے دے دیتا، وہ نہ بھی دیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کالج میں میری راہ میں پیسے اور تحفے نچاور کرنے والے بہت تھے۔ اس کالج میں رشوت خور افسر، سرگودے اور لائل پور کے ذمہ داروں اور جگیروں، سرحد کے خان صاحبوں، وزیروں اور بڑے بڑے کارخانہ داروں کے بیٹوں کی کمی نہیں تھی۔ مشینری سکول نے مجھے بڑے کام کی گھر سکھا دیے تھے۔ لڑکے میری ہر ایک ضرورت پوری کرتے۔ گھر والوں نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں اور زیبائش کا سامان میں کہاں سے خرید لاتی ہوں۔ اب میں اتنی تجربہ کار ہو چکی تھی کہ ان تحفوں اور ہوٹلوں اور پکچروں کی دعوتوں کے عوض اپنا جسم پیش نہیں کرتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک کو صرف تمہاری ہوں کا چکمہ دے رکھتی تھی، اور اس کے ثبوت میں ہونٹوں سے ذرا ہونٹ لگا دیتی یا ذرا سی دیر کے لیے گلے لگ جاتی۔ اس طرح میرے امیدوار تحفوں کی شکل میں بڑھ چڑھ کر قیمت پیش کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں، کئی لڑکیاں ان شہزادوں کی تحفہ بازی اور عشق بازی کا نشانہ بنی ہوئی تھیں، اور لڑکوں کو تھوڑی تھوڑی رومانی تفریح کرا کے ان سے خوب کھاتی تھی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آج کے دور میں جو لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہیں وہ رومان بازی نہیں کرتی، تو میں اس آدمی کو اندھا اور خود فریبی کا شکار کہوں گی۔ اس دوران پاکستان ترقی کے اس مرحلے میں داخل ہو گیا جہاں بڑے شہروں میں یورپی طرز کے وہ ہوٹل کھل گئے جو غالباً ہمارے ملک کے قانون سے آزاد ہیں، ورنہ اسلامی مملکت میں ایسے ہوٹل کبھی نہ کھلتے۔ ان ہوٹلوں میں مغربی طرز کے ڈانس شروع ہو گئے۔ ان کو دیکھا دیکھی چند ایک ایسی طرز کی شریفانہ ہوٹل نے بھی اپنی طرز بدل دی اور یورپی ہوٹلوں کے طور طریقے اختیار کر لیے۔ ان ولایتی اور دیسی ہوٹلوں میں تہہ خانے بن گئے جہاں پاکستانی لڑکیوں اور لڑکوں کو ولایتی ڈانس سکھائے جانے لگے۔ یہ تو سب جانتے ہوں گے کہ یہ ڈانس مرد اور عورت باہوں میں باہیں ڈال کر اور سینے میں سینہ ملا کر ناچتے ہیں۔ اس ڈانس میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ ہی ناچیں گے۔ کسی بھی عورت کو کوئی بھی مرد اپنی باہوں میں لے کر ناچ سکتا ہے۔ انکار کو بد تہذیبی سمجھا جاتا ہے۔ آپ ان ہوٹلوں میں جائیں تو پاکستانی مسلمانوں کو دیکھیں گے بیوی اپنے خاوند کے سامنے کسی اور کے ساتھ چپکی ہوئی ناچ رہی ہیں اور خاوند کسی اور کی بیوی کے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ میں سیکنڈ ایئر میں تھی جب میرا ایک امیر زادہ دوست مجھے پہلی بار ایک یورپی ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں میں نے اپنی جیسی کئی لڑکیاں دیکھی جو پاگلوں کی طرح مردوں کے ساتھ ناچ رہی تھی، سگریٹ پی رہی تھی اور چیخ چیخ کر کہہ لگا رہی تھی۔ آپ یقین کریں کہ میں نے پہلے روز 4 لڑکیوں کو دیکھا جو دما چوکڑی اور بوسہ بازی کے بعد جانے لگیں تو برقعے اوڑھ کر گئیں۔ یہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں تھیں جو جھوٹے بہانے تراش کر وہاں آ گئی ہوں گی۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان ہوٹلوں میں رہنے والی لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ میں وہاں گئی تو کئی نوجوان میری طرف بڑھے۔ وہاں 20 کے قریب امیر زادے تھے۔ کمرہ بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ اتنی ہی تعداد لڑکیوں کی تھی۔ پہلے روز 8 نوجوانوں نے مجھے باری باری اپنی باہوں میں لے کر ڈانس کے ابتدائی قدم سکھائے۔ مجھے جو دوست لے کے گیا تھا وہ ایک اور لڑکی کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا۔ میرا دوست میرے پاس آیا اور مجھے ایک سگریٹ سلگا کر دیا۔
میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا تھا۔ 2-3 لڑکیاں میرے ارد گرد کھڑی ہوئیں۔ میرے دوست نے مجھے کان میں کہا، انکار نہ کرنا اور انگریزی میں باتیں کرنا۔ میں نے سگریٹ کا کش لگایا تو سر چکرا گیا، کھانسی بھی آتی۔ ادھر سے کسی نے میرے ہاتھ میں کوکا کولا کی ایک بوتل دے دی۔ لڑکیوں کی حوصلہ افزائی پر میں نے ایک اور کش لگایا۔ دھواں اتنا بدبودار تھا کہ مجھے متلی آنے لگی۔ میں ان سب کے اصرار پر کوکا کولا کے چند گھونٹوں کے ساتھ میں نے چند اور کش لگائے، اور ذرا سی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ساری دنیا کی مسرتیں میرے سینے میں سمٹ آئی ہیں اور میں اڑ رہی ہوں۔ بدبو نہ رہی، متلی نہ رہی، جی میں ایک ہی بات آئی کہ ناچوں اور ناچتی ہی رہوں۔ دوسری لڑکیوں اور لڑکوں نے بھی سگریٹوں کے کش لگائے۔ میں نے دیکھا کہ وہ دھواں اندر سے لے جاتے تھے اور کچھ دیر بعد منہ اور ناک سے نکالتے تھے۔ سگریٹ نوشی کے بعد محفل میں نیا جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ مغربی موسیقی کے ریکارڈ بج رہے تھے اور ہم ناچ رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی نے مجھ سے پوچھا، سگریٹ نے منہ ٹھیک کر دیا ہے نا؟ مجھے کچھ شک سا ہوا۔ میں نے پوچھا سگریٹ میں کیا تھا؟ اس نے بتایا سگریٹ میں چرس تھی۔ مجھے چرس سے پیار ہو گیا۔ اس نے مجھے تسلماتی دنیا دکھائی تھی جو میں خواب میں بھی نہ دیکھ سکتی۔ میں نے دل ہی دل میں والد صاحب کا شکر ادا کیا جنہوں نے مجھے اس سکول میں داخل کرایا تھا۔ پھر اپنے بڑے بھائی کا شکر ادا کیا جنہوں نے ماں باپ کو قائل کرایا کہ ہم ایڈوانس لوگ ہیں، اس لیے لڑکی کو پردے میں نہ بٹھاؤ۔ اور میں نے اس لڑکی کا شکر ادا کیا جس نے مجھے وہ ناول دیا تھا اور مرد عورت کی جنسی اختلاط کی تصویر دکھائی تھی۔ اور میں اس دوست کی تو احسان مند تھی جس نے مجھے کار میں شہر سے دور ویرانے میں لے جا کر میرے سامنے سے وہ چٹان جیسے شرم اور جھجک کہتے ہیں دور کر دی تھی۔ 1.5-2 گھنٹے کی دما چوکڑی کے بعد میرے دوست نے مجھے اس سگریٹ کے 2-3 کش اور لگائے جو وہ خود بھی پی رہا تھا۔ نشہ بڑھ گیا۔ اس نے میرا بازو اپنے بازو میں لے لیا اور ذرا پرے سے جا کر ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں گدے والا پلنگ بچھا تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور ذرا سی دیر بعد ہم پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، میں تو چاہتی ہی یہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس ہوٹل میں ہر ایک انتظام موجود ہے۔ پھر میری شامیں اس ہوٹل کی تہہ خانوں میں گزرنے لگی۔ پھر میں وہاں کسی دوست کے بغیر چلی جاتی اور وہاں مجھے دوست مل جاتے۔ یہ ہوٹل ایسے ہیں کہ وہاں کوئی روپے پیسے والا ہی چائے کی پیالی پی سکتا ہے۔ میں حیران ہوا کرتی تھی کہ پاکستان میں اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ ایک طرف جھگیاں بنتی اور پھیلتی چلی جا رہی تھی اور دوسری طرف 1 اور 2 کنال اور ایکڑ ایکڑ وسعت میں محل و جیسی کوٹیاں بن گئی تھیں۔ لوگ 2 دانے روٹی کے پیچھے پیدل بھاگتے دوڑتے نظر آتے تھے اور مشقت کے مارے ہوئے اس نیم فاقہ کش ہجوم میں سے کاریں زنا 2 سے گزر جاتی تھیں۔ سوسائٹی غریب اور امیر میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایسے غریب اور مزدور ملک میں اس قسم کے یورپ ہو کر جہاں دولت پانی کی طرح بہتی تھی، عوام کی غربت کا منہ چڑھاتے۔ مگر یہ میں آج کہتی ہوں، اس وقت جب میں ان ہوٹلوں میں مردوں سے بغل گر ہو کر ناچا کرتی اور نشے والی سگریٹ پیا کرتی، میں اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے شرمایا کرتی۔ وہاں اب یورپ اور امریکہ کے امیر زادے بھی آنے لگے تھے۔ ایک روز ایک امریکی نے مجھے اپنے ساتھ ڈانس کرایا۔ میں انگریزی خوب بول لیتی تھی۔ وہ میری شکل و صورت، قد و بہت اور زبان سے بہت متاثر ہوا، اور میں اس سے صرف اس لیے متاثر ہوئی کہ وہ امریکی تھا۔ میرے پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں تھے۔ اس نے مجھے اعلیٰ قسم کی شراب پلائی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے میری جسم کے ہر حصے کی تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں تو وہ مجھے امریکہ لے جائے گا۔ میں کچھ فیصلہ نہ کر سکی۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ شادی شدہ ہے لیکن اس کی بیوی باتونی اور بدھی سی عورت ہے۔ اس طرح مجھے آسمان پر چڑھا کر وہ مجھے اس پستی میں لے گیا جس میں آج پڑی ہوں۔ اس کے ساتھ اس کے نرم اور ملائم پلنگ پر کچھ وقت گزار کر میں نے فخر محسوس کیا تھا۔ آپ کو حقیقت بتاتی ہوں کہ پاکستانی لڑکیاں اور عورتیں یورپ اور امریکہ کے مردوں کو بہت پسند کرتی ہیں۔ کہانی کا اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ کہانی کا عنوان ہے میں کنواری ماں بننے والی تھی۔ تو پیارے دوستو، اگر تو آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔